السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد ٹی وی۔ جب ہم کائنات کی خوبصورتی اور بناوٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا ذہن کئی سوال کو لے کر الجھ جاتا ہے، جیسے کہ یہ کائنات کا نظام کب سے شروع ہوا اور اسے کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ پاک کی ذات اس پورے نظام کو شروع سے چلا رہی ہے، جس میں ہماری زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے اور ہماری گیلیکسی شامل ہیں۔ اللہ پاک کا بنایا گیا ہر نظام ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پہ جا ٹھہرنے کا فرمایا۔ دوستو، یہ سوال بے شک سب کے ذہن میں گردش کرتا ہوگا کہ اللہ پاک نے 6 دن میں زمین و آسمان کیوں بنائے، ایک دم سے ہی کیوں نہیں بنائے، جبکہ اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح کے کئی سوال انسان کو گمراہی کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الحرات میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پہ جا ٹھہرا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن میں لپیٹتا ہے کہ وہی اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ سب اسی کے حکم کے مطابق کام پر لگے ہوئے ہیں، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی۔ یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کی ساری ڈیٹیل اللہ پاک نے بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ٹھیک اسی طرح سیم ذکر 7 جگہ موجود ہے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات صرف 6 دن میں بنائی اور 7ویں روز اپنے عرش پہ جا ٹھہرا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر انسان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوں گے کہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے اور اللہ پاک کے لیے کوئی بھی کام صرف کن کی دوری پر ہے، اگلے لمحے وہ فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کن کہہ کر ایک ہی لمحے میں کائنات کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ کیوں کائنات کو 6 دن کے ٹائم پیریڈ میں پیدا فرمایا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہے تو وہ ذات خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم تو خود انسانوں نے دریافت کیا تھا، اور کوئی خالق بھلا اپنے ٹائم کا کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ ان سوالات کے آنے کی اصل وجہ ان آیات کا مفہوم کا نہ سمجھ پانا ہے۔ بے شک ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہم انسانوں کی عقل بہت ناقص ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی ہے، اور کسی ایسے رزلٹ پر چلا آتا ہے جیسے پہلے کے دور کی انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی ہوتی تھی۔ اور اب اسے یہ سب ماننا پڑتا ہے کہ یہ صدیوں کی ریسرچ کے بعد پتہ لگنا شروع ہوا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اور یہ پوری کائنات کیسے نقطے سے اسموگ یعنی دھوئیں اور گیسز میں بدل گئی۔ آج سے کئی صدی قبل انسان کو اگر یہ کہا جاتا کہ یہ کائنات میں موجود سورج، چاند، ستارے اور سیارے اور گیلیکسی کا وجود گیسز اور دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور اس دور میں قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ اور نظریوں پر غور کیا جاتا تو کچھ بھی سمجھ نہ آتا۔ مگر اب ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کائنات کو 6 دن میں بنانے کا ذکر ہے، وہاں ما بینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ اس کا کانٹیکسٹ اگر سمجھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا، اور کائنات کے درمیان تمام مخلوقات اور اس کی تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا۔ اور اگر ایسا ہے تو اللہ پاک کا فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ ایک سوال یہاں آپ کے دماغ میں گردش کر سکتا ہے کہ جب کائنات بننے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو 6 دن کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دن اور رات تو زمین کی روٹیشن سے بنتے ہیں، جس میں زمین کے ایک حصے میں 12 گھنٹے دن تو ایک حصے میں 12 گھنٹے رات ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کائنات کا 6 دن میں وجود میں آنے کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا جواب آپ کو آج کے موجودہ دور کا سائنسی علم دے گا کہ کائنات کی شروعات سے لے کر پہلے انسان کی تشریف آوری تک اربوں سال تک کا ٹائم پیریڈ لگا۔ فرض کریں آپ اپنے کسی قدیم اسکول کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں بینگ کا موٹیویشنل اسپیکر آپ سب کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہم یہاں انجوائے کیا کرتے تھے، اور میں یہیں سے تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب بزنس مین بناؤں، اور آج میں اس لائق ہوا کہ دوبارہ یہاں آ کر آپ لوگوں کے سامنے اپنی سٹوری سنا رہا ہوں۔ یا ایسا کہہ لیں کہ آپ نے 60 یا 70 سال کی زندگی کو صرف 3 دن میں بانٹ دیا، ایک وہ جس میں آپ بچپن میں یہاں انجوائے کیا کرتے تھے، ایک وہ جس میں آپ نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے بزنس مین بنے، اور ایک وہ جس میں آپ یہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں یوم کا لفظ ایک لمبے دورانیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم ایک زمانے کے لیے یوز ہوتا ہے، پھر چاہے وہ زمانہ 60 سال کا ہو یا 60,000 سال کا یا پھر کئی کروڑوں سال کا۔ قرآن پاک میں محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے
کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، اور قرآن ایک دن یا ایک لمبے دورانیے کو یوم کہہ کر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو ادب میں بھی تو یوم سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کے ٹائم پیریڈ کو کہا گیا ہے، اور ایک زمانے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ صرف اسی کانسیپٹ کو دماغ میں رکھ کے سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری زمین بس ایک آگ کا گولا تھی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگ گئے۔ دیکھا جائے تو یہ باتیں سائنس اور مذہبی اعتبار سے بالکل سیم ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ ہو سکتا ہے ان ادوار میں سے ہر ایک دور کئی ملین سالوں پر مشتمل ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کو جس طرح ہو۔ پہلا دور جب پوری کائنات نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں پھیل گئی ہو۔ دوسرے دور میں یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاس جو کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ تیسرے دور میں ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور سورج زمین سے الگ ہو گیا۔ چوتھے دور کے اندر یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی اور رہنے کے قابل ہو گئی، جہاں انسان، جانور اور دوسری مخلوقات سکون سے رہ سکے۔ پانچویں دور میں اس زمین پر سبزہ اور ہریالی بڑھنے لگی۔ چھٹے دور میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور ساتویں دور میں اپنے عرش پہ جا ٹھہرا جو اس کی شان کے لائق ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک میں کچھ اس طرح موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں روز اپنے عرش پہ جا ٹھہرا۔ ذرا غور کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جب زمین بنی اور اگلے دور میں ٹھنڈی ہو کر انسانوں کے رہنے کے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ ہود، فرقان، سجدہ، قاف اور حدید میں بھی اسی بات کا حوالہ موجود ہے۔ اب بات کو وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ پاک نے صرف ایک ہی لمحے میں کیوں نہیں پیدا فرمایا سب کچھ، 6 دن یا 6 ادوار میں ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اس بات کا جواب آپ خود سے لے لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو 9 مہینے میں ہی کیوں پیدا کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے، ایک لمحے میں ہی کیوں بڑے نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ تو اسی چیز پر قادر المطلق ہے، اور اگر اتنے عظیم الشان کام اگر ایک جھٹکے میں ہو جاتے تو اس کی اہمیت باقی نہ رہتی، نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے، نہ کبھی علم حاصل کرتے، نہ ریسرچ ہوتی، نہ کوئی غور کرتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کی موجودگی کون محسوس کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق فرمایا تاکہ اشرف المخلوقات ان سب چیزوں پر اپنے اپنے انداز میں جواب ڈھونڈے اور اس کی بنائی ہر چیز پر علم حاصل کر سکے، اور اپنے خالق تک جہاں پہنچے کہ واقعی کوئی ہے جو اس نظام کو بالکل پرفیکٹلی چلا رہا ہے، جو انسانی دماغ سے بھی کہیں دور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، اور وہی ذات شروع سے اس نظام کو چلا رہی ہے، اور یہی مطلب ہے 7ویں روز عرش پہ جا ٹھہرنے کا۔ ہماری سوچ اب تک کافی چیزوں کو سوچنے سے قاصر ہے، لیکن جب تک علم حاصل کرتے رہیں گے اور اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھتے رہیں گے، ہمیں سب سمجھ آتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے میری تخلیق کردہ چیزوں میں کوئی خرابی نہیں، یہ سب پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی جانب کہ کوئی عیب تمہیں نظر آ جائے تمہاری آنکھیں نامراد واپس لوٹیں گی۔ یہی وجہ ہے سائنٹسٹ لاکھوں بار ریسرچ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے، اور جو یہ سمجھ جائے گا وہی اپنے خالق کو اچھے طریقے سے جان جائے گا۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا کرے اور ہمیں ایسی کافی انفارمیشن سے نوازے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، اور ہماری سوچوں میں کبھی کفرانہ سوچے نہ آنے دے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔